صرف 20 دن کے اندر امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا اور اس سے پہلے ہی افغان حکومت کی محدود رٹ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آج ہی افغانستان کے آرمی چیف کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے اور افغان حکومت نے ممکنہ خانہ جنگی کی تیاری کر لی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کر دیا ہے کہ افغان قیادت کو اپنی قوم کے لیے جنگ خود لڑنی ہوگی۔ Afghan leaders have to come together. افغان قیادت کو یکجا ہونا ہوگا، ان کو اپنے لیے لڑنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے لڑنا ہوگا۔ امریکہ نے جو وعدے کیے تھے وہ ان پر قائم ہے۔ فضائی سپورٹ فراہم کرنا، یقینی بنانا کہ ان کی فورس فعال اور قابل عمل رہے، ان کی فورسز کو راشن اور ساز و سامان فراہم کرنا اور ان کی تمام تنخواہیں ادا کرنا، لیکن انہیں لڑنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے وہ اب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں سیاسی طور پر اعلیٰ سطح پر یکجا ہونا ہوگا اور ہم اپنی بات پر قائم رہیں گے، اور مجھے امریکی افواج واپس بلانے کے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. افغانستان میں ممکنہ خانہ جنگی کے پیش نظر افغان صدر اشرف غنی شہریوں کو مسلح کرنے اور وار لارڈز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حکمت عملی بنا رہے ہیں تاکہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے افغان طالبان کو روکا جا سکے، جبکہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ طالبان کی طاقت کمزور کرنے کے لیے افغان حکومت نے بھارتی ایئر فورس سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یعنی افغان حکومت خانہ جنگی کے واضح اثرات دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کو بھی اس حوالے سے خدشات ہیں۔ کل ہی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے واضح کیا کہ دوحہ میں جو ممالک مل رہے ہیں وہ افغانستان میں تشدد میں کمی پر زور دیں گے اور سیز فائر کی بات کریں گے، ساتھ ہی وہ اس عزم کا اظہار کریں کہ کابل میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو بزور طاقت آئے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان قطر میں ٹرائیکا پلس کے اجلاس سے پہلے سامنے آیا ہے جو کل سے دوحہ میں جاری ہے، اور ٹرائیکا پلس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان شامل ہیں، جبکہ حال ہی میں طالبان نے چین اور روس سے اپنی سفارتکاری کو تیز کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، دوحہ میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ایک پرامن سیٹلمنٹ کی کوشش جاری ہے، مگر اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ خود افغان حکومت کی اہلیت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آگے بڑھتے ہوئے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ ٹرائیکا پلس کا اجلاس الگ ہو رہا ہے، خود امریکہ کہہ رہا ہے افغان فوج سے کہ جی انہیں لڑنا چاہیے، مگر وہ نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کابل پر عنقریب قبضہ بھی ہو سکتا ہے طالبان کا، اور افغان حکومت اس وقت خطرے میں ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، اس وقت اگر دیکھا جائے عددی لحاظ سے جو افغانستان نیشنل جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اکوپمنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دے آر بیٹر اکوپڈ، ٹریننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو سال ہر سال کی پروفیشنل ٹریننگ ملی ہے، ٹھیک۔ اگر دیکھا جائے ایئر پار کو دیکھا جائے تو ان کے پاس ایئر پار موجود ہے۔ یہ سب ایڈوانٹیجز ہیں، نمبرز بھی زیادہ ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر وہاں ول نہیں ہے اور کیپیچولیشن ہے تو اب اس کا علاج آپ اور میں تو تلاش نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، دیکھیے کوئی جنگجو طبقہ جب تک اسے عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی کب تک لوگوں پر حکمرانی کر سکتا ہے، کب تک لوگوں کو دبا سکتا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو اتنی آسانی سے وہ پیش رفت کر رہے ہیں تو یہ جو افغانستان کے حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان پر جو اتنی انویسٹمنٹ کی گئی وہ کہاں گئی؟ آج دیکھیے تعجب کی بات یہ ہے اور دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ امریکہ کے، یورپ کے ٹیکس پیئر کا اربوں ڈالر خرچ ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ افغانستان میں تو غربت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہاں تو جو مطلب ہے جو ایک چھوٹا طبقہ جو ہے وہ ارب پتی ہو گیا، لیکن وہاں کے لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی سے دو چار ہیں۔ شاہ صاحب، اب افغان صدر جب خود خانہ جنگی دیکھ رہے ہیں، اس کی تیاری کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان خود کہتا ہے کہ ہم پر اس کے اثرات ہوں گے، پاکستان میں کچھ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہوا ہے، پھر امریکہ جب کہتا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں اس حوالے سے وہ سوال اٹھاتا ہے، تو پاکستان پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ یہ صورتحال ساری کی ساری پاکستان کیسے دیکھ رہا ہے کہ تنقید بھی اور پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملیشیا کو کال دیتے ہیں اور تیاری کے لیے کہتے ہیں، تو کیا اس سے آپ وہاں کے امن کو، وہاں کے معاملات کو سدھار رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی بردباری چاہیے. جنگ آپ کا اگر سلوشن تھا تو 20 سال جب دنیا کی وہاں پوری توجہ تھی، جہاں 1.5 لاکھ کے قریب جو نیٹو کی، یو ایس ایف کی، آئی ایس ایف کی فورسز تھیں، اگر تب اس کا حل نہ نکل سکا تو اب آپ ملیشیاز کو اکٹھا کر کے اس کا حل کیسے نکالنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ وہ راستہ ہے آزمایا ہوا جو آگے جس پر پیش رفت نہیں ہو سکی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مدد کی جائے اور مسئلے کا پرامن حل نکالا جائے، اور دوسری طرف لوگوں کو کہیں آپ کہ ملیشیاز کھڑے کرنے ہیں اور مقابلہ کرنا ہے. تو یہ تو متضاد باتیں ہیں. میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہے. بہت شکریہ.